حضرات گرامی، بحر ناپائیدہ کنار میں، گھٹا ٹوپ سمندر میں، دو منزلہ جہاز جا رہا ہے۔ پینے کا پانی اوپر کے حصے میں ہے، نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں تاکہ پانی لے آئیں۔ اوپر والوں کو یہ آنا اور جانا کچھ ناگوار گزرتا ہے، نیچے والوں کو بھی دقت ہوتی ہے، بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اب اگر نیچے والے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم جہاز کی نچلی منزل کے سطح میں سوراخ کر لیں تاکہ سمندر سے پانی آئے اور ہم اسے پئیں اور اوپر کے آنے جانے کی تکلیف سے بچ جائے۔ اب یہ کام انہوں نے شروع کیا سوراخ کرنے کا، تو کیا اوپر کے لوگ آرام سے مسند سے ٹیک لگائے بیٹھے رہیں گے اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک حاصل کرتے رہیں گے کہ ہمیں کیا مطلب سوراخ کر رہے ہیں وہ جانیں؟ کوئی عقل مند اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سوراخ کریں گے تو اوپر والے دوڑ کے آئیں گے، ان کے ہاتھ کو روکیں گے اور سوراخ کرنے سے ان کو روک دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جہاز ڈوبے گا تو صرف پہلی منزل نہیں ڈوبے گی، دوسری منزل بھی، پورا جہاز ڈوب جائے گا۔ یہ وہ مثال ہے جس کو سید العرب، سید الانس والجن کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کو اس مثال سے سمجھایا ہے۔ مفکر اسلام شیخ ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، پورے اسلامک لٹریچر میں کیا، پورے مذہبی لٹریچر میں اس سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ اس لیے جہاں بھی برائی ہو رہی ہو، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، جہاں بھی زیادتی ہو رہی ہو، جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہو، جہاں بھی حق تلفی ہو رہی ہو، جہاں بھی اللہ کے حق کو ضائع کیا جا رہا ہو، جہاں بھی مسجدیں خالی ہوں، جہاں نمازیں نہ پڑھی جا رہی ہوں، جہاں زکوٰۃ نہ دی جا رہی ہو، جہاں لوگوں کا حق دبایا جا رہا ہو، جہاں ایک ایک انچ کو زمین کو دبا لیا جاتا ہے تاکہ ایک انچ سے کیا ہوگا، لیکن ایک انچ زمین دبانا یہ ظلم ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر اس سے معاشرے میں بیداری نہیں آئی، ایک نے دوسرے کو روکنا شروع نہیں کیا، روک ٹوک سے کام نہیں لیا، تو انسانی معاشرہ جب تباہی کے دہانے پہ جائے گا تو نیک بھی نہیں بچیں گے، بد کے ساتھ نیک بھی بچ جائیں گے۔ اس دنیا میں تو عذاب آ ہی جائے گا اور آخرت میں ان کی نیتوں کے حساب سے معاملہ ہوگا۔ اس لیے اگر خود آپ اپنے کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنا تحفظ چاہتے ہیں، آپ اپنے کو محفوظ، شریف، اچھا شہری بنے رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان شہریوں کو جو شہریت کے اصول کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ بازاروں میں جو ہر طرف بازار جو بدل گئے ہیں، بہت سے بازار سٹے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج نیٹ مارکیٹنگ جتنی ہے، کچھ صورتیں ہوں گی جو درست ہوں گی، اس میں کیا ہوتا ہے، نیٹ مارکیٹنگ ہو یا اس کے علاوہ اور لین دین کے نظام ہو، لین دین کا جو سسٹم ہو، اس میں کتنی خرابیاں ہیں۔ خرابیوں سے مراد سود جو ہے وہ ایک بڑا حصہ بن گیا ہے ہماری معیشت کا، ہماری اقتصادیات کا۔
ہماری خرید و فروخت کا۔ آج ہم فائننس کراتے ہیں، قسطوں پہ سامان لیتے ہیں، ان سب میں سودی نظام کار فرما ہوتا ہے۔ وہ نظام جس میں قسط پہ لے لیکن سود نہ دینا ہو، اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن سود کے ساتھ قسط ادا کرنا، ظاہر ہے سود تو سود ہے۔ تو سودی نظام نے ہماری معیشت کو جکڑ رکھا ہے، بینکنگ نظام نے ہماری معیشت کو تباہ کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک دارالافتاء سے آپ پوچھتے ہیں کہ ہم پیسے کہاں رکھیں، گھر میں رکھیں گے تو چور اچکے لے جائیں گے، اور اس لیے آپ کو مفتی اجازت دے دیتا ہے کہ بینک میں کھاتہ کھول لیجئے، بینک سے پیسے منگا لیجئے۔ یہ سارے اجازتیں جو ہیں یہ اضطراری اور مجبوری کی حالت میں ہیں، ورنہ اصل جو اقتصادی نظام ہے وہ سود سے پاک ہونا چاہیے۔ وہ کہاں ہے؟ پورا عالمی نظام اس وقت سودی نظام سے جکڑا ہوا ہے۔ کتنے ہی کوئی خوبصورت نام دے لے، اسلامی بینک، اسلامک بینک سسٹم، اسلامک فائننس، اسلامی کمپنیاں، لندن کے 365 اسلامی ونڈوز، اور پڑوسی ملک کے بے شمار، اور دبئی کی بہت سے اسلامی بینک، یہ سارے اسلامی بینک جو ہیں 100% اسلامی بینک نہیں، چونکہ ان سب کو ایک مخصوص سرمایہ عالمی بینک میں جو ہے ریزرو کرنا پڑتا ہے، اور وہ سودی نظام سے جا کے جڑ جاتا ہے۔ تو وہی بد سے بدتر سے بد برا اس اصول پہ بینکنگ نظام سے جو رابطہ رکھا جاتا ہے وہ ہے۔ یہ تو بینکنگ نظام کا مسئلہ ہے۔ خود ہم لین دین میں ہم عیب کو چھپا کر سامان کو بیچنے کے عادی بن گئے، اور بکنے کے بعد ہم ساتھیوں میں فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ عیب دار چیز ہم نے جو ہے چلا دی، بیچ دی۔ حالانکہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو کپڑا آپ بیچ رہے ہیں، جو سامان آپ بیچ رہے ہیں وہ عیب دار ہے، تو وہ عیب گاہک کو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہیں بتائیں گے اور پوری قیمت آپ وصول کریں گے تو اتنا مال کا حصہ آپ کے لیے حرام ہوگا۔ آپ قسمیں کھا کے مال کو چلتا کر دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹی قسمیں کھا کے جو مال کو بیچتا ہے اس سے برکت نکال لی جاتی ہے۔ برکت جب نکل گئی تو کیا بچا؟ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں سارے نظام میں، حتیٰ کہ جو دینی اساتذہ ہیں، دینی مدرسین ہیں، ان کو اگر 40 منٹ کا پیریڈ ہے اور وہ آنا کانی کر کے 20 منٹ پڑھا کے گل ہو جاتے ہیں، یہ 20 منٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ یا وہاں کا نظام ایسا ہو کہ آپ کو سلیبس پڑھانا ہے، نصاب پڑھانا ہے۔ میں یعنی دینی لبادے میں رہ کر بھی برائیاں ہوتی ہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی اس سے الگ نہیں ہے۔ اگر کوئی دینی مدرس، حتیٰ کہ کوئی امام ہے مسجد کا، کوئی مکتب کا مدرس ہے، وہ ناغے کرتا ہے، بے اصولیاں کرتا ہے، تو اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے بڑا مسئلہ ہے نظام میں کہیں بھی عیب ہو، حتیٰ کہ گھر سے لے کے ہمارا چھوٹا سا گھر، ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے فجر میں اٹھائیں، انہیں سمجھائیں، رات کو جلد سلائیں، سویرے ان کو اٹھائیں، نماز پڑھوا کر تلاوت کروائیں، اور پابند اسلام بنانے کی کوشش کریں۔ اور تو اور آپ نے دین کو کیسے محفوظ رکھا ہے اس کی میں ایک مثال دوں گا۔ محترم مولانا منت اللہ رحمانی تشریف لے گئے روس کی آزاد جمہوریاؤں میں، جو نئی نئی آزاد ہوئی تھی۔ وہاں ایک جگہ گئے تو لوگوں نے کہا قبلہ نماز پڑھا دیجیے، تو مولانا نے منت اللہ رحمانی سابق جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، انہوں نے کہا نہیں آپ ہی لوگ پڑھا لیجیے۔ تو انہوں نے کہا ہم کو مسئلہ معلوم ہے، آپ مسافر ہیں، آپ پڑھا دیجئے، ہم لوگ اپنی نماز پوری کر لیں گے، 4 رکعت ظہر کی پڑھ لیں گے۔ اب اس روس میں جہاں دین کے پڑھنے پہ پابندی تھی،
یہ مسئلہ مسلمانوں نے یاد رکھا، زندہ رکھا، یہ وہ زندہ قوم ہے۔ آپ اپنی زندگی کا ثبوت دیجئے، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، صالح انقلاب آئے گا۔ اس لیے بعد میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیسے کیسے محفوظ رکھا دین کو۔ کہنے لگے ہم اپنے بچوں کو کھیتوں میں بھیج دیتے ہیں، جہاں کسان ہوتے ہیں وہ کسانی کرتے رہتے ہیں اور بچے ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور وہ کسان جو ہے اعلیٰ درجے کا مولوی ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے الف با تا سا پڑھاتا رہتا ہے، وہ دھیرے دھیرے دین پڑھاتا رہتا ہے۔ تو روس میں اس طرح مسلمانوں نے دین کو محفوظ کر رکھا ہے۔ آج جو نوٹس جاری ہو رہی ہیں 800 سے زیادہ مدرسوں کے نام، کیا مطلب ہے؟ اس حق کی بنیاد پہ کہ جو ہے اسکول کا وہ وقت ہے اور کہیں آپ ان کو بچوں کو نہیں رکھ سکتے۔ اس قانون کی تفصیل کرتے ہوئے جو ہے ایک قانون سا سنائی دے رہا ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی اس پہ تجویزیں پاس ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیندار رہیے، دین کو باقی رکھیے، دین کو عام کیجیے، اور جہاں کہیں بھی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، رشوت لی جا رہی ہو، کالا بازاری ہو رہی ہو، غبن ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، عبادت گاہوں کو ڈھایا جا رہا ہو، تو آپ خاموش نہ رہیے، دستوری انداز میں آپ آواز بلند کیجئے، قانون کو سامنے رکھ کر آپ اپنی شہریت کی جو شکایت درج کرائیے، اور جو آپ کے بس میں ہے وہ کیجئے، تب آپ زندہ رہیں گے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، معروف ہر وہ چیز جو دین اور فطرت کے مطابق ہو، اور برائی سے روکتے ہو، برائی ہر وہ چیز جو فطرت اور دین کے خلاف ہو وہ برائی ہے، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی قوت کے ساتھ آپ معروف پہ عمل کریں گے اور نہیں کو روکیں گے۔ نہیں کو روکیے، معروف کا حکم دیجئے، دنیا پہ چھا جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔